ہلاکو خان ایک ظالم شخص تھا۔ اس نے ایک دن 300 بندوں کو صفوں میں کھڑے کیے ہوئے تھے۔ 3 صفیں بنائی ہوئی تھی، ہر صف میں 100 بندے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا ترتیب سے ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ پہلے صف میں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ جب جلاد نے پہلے صف والوں کے سر اتارنا شروع کیا وہ دوسرے صف میں چلا گیا۔ جب جلاد نے دوسرے صف والوں کے گردنیں اتارنا شروع کیا وہ تیسرے صف میں چلا گیا۔ جب جلاد نے تیسرے صف کے سب لوگوں کے گردنیں اتار دیے آخر کار وہ اس بوڑھے شخص کے پاس گیا۔ ہلاکو خان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا رک جاؤ اور اس بوڑھے شخص کو میرے پاس لے کے آنا۔ جب جلاد نے بوڑھے شخص کو ہلاکو خان کے پاس لے کے آئے، ہلاکو خان ہنس رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا آپ پہلے صف میں تھے، پہلے صف سے دوسرے صف میں آئے، دوسرے صف سے تیسرے صف میں آئے، ابھی آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ وہ بوڑھا شخص مسلمان تھا، اس کی نگاہیں آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ ہلاکو خان کہہ رہا ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ اب میری تلوار سے تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ بوڑھا شخص بے ساختہ بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا اگر اللہ چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے کہا میری تلوار سے اب تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ اس وقت ہلاکو خان گرز سے کھیل رہا تھا، گھوڑے میں سوار تھا اور گرز سے کھیل رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے گرز نیچے گر گیا۔ ہلاکو خان جھک گیا تاکہ یہ گرز زمین تک نہ پہنچے۔ جب ہلاکو خان نیچے جھک گیا اس کا ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا، اتر گیا، ایک پاؤں رکاب میں تھا۔ گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، سارے سپاہی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا تاکہ گھوڑے کو کنٹرول کر سکے اور ہلاکو خان کو بچا سکے۔ وہ پیچھے دوڑے لیکن گھوڑے کو کنٹرول نہ کر سکے۔ گھوڑا رکا تو سپاہیوں نے قریب آ کے دیکھا تو ہلاکو خان مر گیا تھا۔ ہلاکو خان بدبختی کی موت مر گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو کبھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے، مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔